بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں عطا فرمائے۔ آپ احباب کے علم میں ہے کہ سوشل میڈیا پر پوسٹ کی جانے والی ویڈیو وہ کسی ایک علاقے، ایک شہر یا ایک ملک تک محدود نہیں رہتی، بلکہ پوری دنیا میں دیکھی جاتی ہے۔ اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ پیغام آپ احباب کے ساتھ شیئر کرنا مقصود ہے، تاکہ نہ جانے اس پیغام کے ذریعے کتنے ہی لوگوں کی زندگی جہنم بننے سے بچ جائے۔ ٹائٹل میں آپ پڑھ چکے ہوں گے کہ اس ویڈیو میں کس بارے میں گفتگو کی جائے گی۔ ہندوستان کے رہنے والے صلاح الدین انصاری صاحب کی رپورٹ نظر سے گزری، جس کا عنوان تھا دبئی میں ہندوستانی مسلمان لڑکیوں کی حالت زار۔ جب سے وہ رپورٹ پڑھی تب سے دل پر ایک بوجھ سا ہے۔ سوچا آپ احباب کے ساتھ اس درد دل کو شیئر کیا جائے، تاکہ آپ کے ذریعے یہ پیغام ان احباب تک پہنچ جائے جو اپنی اولاد کی تربیت کے بارے میں بہت غافل ہیں، اور اللہ تعالی بہت سے ایسے بچوں کو ایسے کام کرنے سے محفوظ فرما دیں جو جہنم کا شکار ہونے جا رہے ہیں۔ صلاح الدین انصاری صاحب رپورٹ میں لکھتے ہیں، میں نے دبئی کے دورے کے دوران وہاں کے ہوٹلوں، ریسٹورنٹوں اور ڈانس ہالوں میں بہت سی لڑکیوں کو کام کرتے دیکھا۔ جب بھی میں نے ان سے بات کرنے کی کوشش کی وہ گھبراتی تھیں، اور رات کو جب وہ ہوٹلوں سے نکلتیں تو ان کے ساتھ 1 سے 2 افراد ہوتے جو شاید ان کی نگرانی پر مامور تھے۔ بہت کوشش کے باوجود ان سے بات نہ ہو سکی۔ ایک مرتبہ ایک پٹھان ٹیکسی ڈرائیور کی مدد سے ان کے سیکورٹی گارڈز کو کچھ رقم دے کر ان لڑکیوں سے بات کروانے پر آمادہ کیا۔ چنانچہ ہماری ملاقات ہندوستانی ریسٹورنٹ ساگر رتنا میں ان لڑکیوں سے ہوئی۔ ملاقات کے دوران پتہ چلا کہ وہ تمام لڑکیاں ہندوستان کے مختلف حصوں سے اچھے مسلمان خاندانوں سے ہیں، اور بعض لڑکیوں نے تو اپنے خاندان والوں سے بغاوت کر کے اپنے گھروں سے نقدی زیورات چرا کر ہندو عاشق سے وہ شادی کر لی، اور پھر چند ماہ ہندو عاشق کے ساتھ گزارنے کے بعد دبئی آ گئی، جہاں اس ہندو عاشق نے اپنے دوسرے گروہ کے افراد کے ساتھ اس مسلمان لڑکی کو اپنی ہوس کا نشانہ بنایا اور پھر وہاں اسے فروخت کر دیا۔ کچھ لڑکیوں نے بتایا کہ ان کا شوہر یہیں دبئی میں کام کرتا ہے جو کہ ہندو ہے، لیکن اس نے انہیں یہاں فروخت کر دیا ہے کچھ رقم کے عوض۔ 3 لڑکیوں نے بتایا کہ وہ ایک ہی ہندو لڑکے کے جال میں پھنسیں، اور اس ہندو لڑکے نے ان تینوں کے ساتھ مختلف جگہوں پر شادی کی اور پھر انہیں کچھ رقم کے عوض آگے بیچ دیا، اور اب وہ اس جہنم کا شکار ہو چکی ہیں جس سے ان کے لیے نکلنا وہ بہت مشکل ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ آپ لوگ واپس اپنے گھر ہندوستان کیوں نہیں چلے جاتی؟ ان کا کہنا تھا
کہ اب ہم نہ تو معاشرے کو اور نہ ہی خاندان والوں کو چہرہ دکھانے کے قابل ہیں، اور نہ ہی اب اس کام کو چھوڑ سکتی ہیں، اس لیے کہ یہ ہماری روزمرہ کی زندگی کے لیے گزر بسر کا سامان ہے۔ اگر ہم اس کام کو چھوڑ دیں تو اور کوئی ہمارا ذریعہ آمدنی نہیں ہے، اب ہمیں اسی جہنم میں رہنا ہے، اس لیے کہ جو بڑا جرم ہم نے کیا ہے اس کی سزا کے طور پر یہی جہنم اب ہمارا مقدر ہے، نہ جانے اس کا انجام کیا ہوگا۔ کہتے ہیں کہ تمام لڑکیاں تعلیم مکمل کیے بغیر انہوں نے ہندو لڑکوں سے شادی کر لی، یعنی ابھی وہ اسکول اور کالجوں میں تعلیم حاصل کر رہی تھیں، تعلیم کے دوران ہی انہیں ہندو لڑکوں سے پیار ہو گیا اور پھر انہوں نے شادی کر لی۔ اور ان کا کہنا تھا کہ اور بھی بہت سی لڑکیاں یہاں کے ہوٹلوں میں، ریسٹورنٹوں میں، ڈانس ہالوں میں اس جہنم کا شکار ہیں اور اس کام کے اندر اس طرح پھنس چکی ہیں کہ ان کے لیے نکلنا وہ مشکل ہے۔ کہتے ہیں کہ ان لڑکیوں میں سے ایک لڑکی نے بتایا کہ ہمیں باقاعدہ ٹریپ کیا جاتا ہے اور برین واش کیا جاتا ہے اور ہمارے ساتھ پھر پیار کا دھوکہ کر کے ہمیں یہاں لایا جاتا ہے اور پھر فروخت کر دیا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے دلی کی 2 لڑکیوں کو زبردستی اس بات پر آمادہ کیا اور ان سے گزارش کی کہ آپ اپنے گھر والوں کا پتہ اور فون نمبر دے دیں، میں اپنے طور پر ان سے رابطہ کروں گا اور ان سے گزارش کروں گا کہ وہ آپ کو اس دلدل سے نکالنے میں میری مدد کریں اور آپ کو واپس قبول کر لیں۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ میں دلی ان کے خاندان والوں سے، گھر والوں سے ملنے کے لیے گیا اور جا کر انہیں ان کے بچوں کی حالت زار سے آگاہ کیا اور انہیں بتایا کہ وہ کس مشکل حالت میں پھنسی ہوئی ہیں، لیکن انہوں نے اپنی ان بچیوں کو واپس قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ اب ہمارے لیے مر چکی ہیں، ان کے صرف جسم زندہ ہیں لیکن روح سے وہ مردہ ہیں۔ کہتے ہیں کہ افسوس کی بات کہ تمام مسلمان لڑکیاں RSS کے گنڈوں اور ہندوؤں کے دہشت گردوں کے جال میں پھنس چکی ہیں، اور اکثر وہاں کے علاقے اتر پردیش سے تھیں، اور ایک لڑکی تو مسلمان سرکاری آفیسر کی بیٹی تھی، اور زیادہ تر لڑکیاں وہ مسلم انصاری سماج کی تھیں جو کہ اس جہنم کا شکار ہو چکی تھیں۔ اور بظاہر وہ لڑکیاں ہوٹلوں میں، ریسٹورنٹوں میں، ڈانس ہالوں میں نام کے طور پر کام کرتی ہیں، اصل میں ان سے ہوٹلوں میں آنے والے اور رہنے والوں کے ساتھ جسم فروشی پر مجبور کیا جاتا ہے۔ اس پیغام کو آپ تک پہنچانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ صرف ہندوستان کی مسلمان لڑکیوں کی حالت زار نہیں، بلکہ دنیا کے کسی بھی ملک میں آپ نظر ثانی فرمائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہاں امت کے مسلمان لوگوں کی بیٹیوں کا کیا حال ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ وہ امت مسلمہ کی ایمانی کمزوری اور بے حسی کی علامت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اور امت کے ایک ایک فرد کو اپنی حفظ و امان عطا فرمائے۔ اس پیغام کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالی اس پیغام کے ذریعے ان لوگوں کی آنکھوں سے پردہ ہٹا دیں جو دنیا کمانے میں اتنے غافل ہو گئے کہ انہیں اپنی اولاد اور آس پاس کے لوگوں کا بھی علم نہیں ہے کہ وہ کس جہنم میں
داخل ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام بچوں کو اپنے والدین کے لیے راحت، سکون اور اطمینان کا باعث بنائے، اور بچوں کو اپنے والدین کی عزت و آبرو کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی زندگی گزارنے کی اور اپنے معاملات طے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اپنے احکامات پر اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر چلتے ہوئے زندگی گزارنے کی اور آخرت کو سنوارنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ اس پیغام کو جتنا ہو سکے آپ شیئر کیجئے، نہ جانے آپ کی ایک چھوٹی سی کاوش وہ کسی کو دنیا میں جہنم میں داخل ہونے سے بچا لے، اور اگر کوئی اس جہنم کے راستے میں ہے تو وہ اس کا شکار ہونے سے محفوظ ہو جائے۔ اللہ تعالی ہماری اس چھوٹی سی نیک نیتی پر مبنی کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اس لیے کہ اگر ایک امت مسلمہ کے فرد کی بھی جان وہ جہنم میں جانے سے بچ گئی تو میری اور آپ کی نجات کے لیے یہ کافی ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و امان عطا فرمائے اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔